السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کریم آپ سب کو اور مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ کسی بھی مشین کو اگر اس سے بہتر فائدہ حاصل کرنا ہے، بہت اچھا فائدہ حاصل کرنا ہے، تو پھر اسے استعمال کرتے ہوئے اس کے بنانے والے کی ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مشین چاہے برقی ہو، الیکٹرانک ہو، کوئی ادویات ہوں، یا ڈبوں میں بند کوئی خوراک ہو، کچھ بھی ہو، جب تک اس کے بنانے والے کی ہدایات کو مد نظر نہ رکھا جائے گا، بہت امکان ہے کہ فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے۔ آئیے اب اس مشین کی طرف جو ان سب مشینوں کو، سب ادویات کو، ہر طرح کی خوراکوں کو بناتی ہے، اور وہ مشین ہے انسان، ام الاشیاء۔ کیا عقل اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی مشینوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو استعمال کرتے وقت ان کے بنانے والے کی ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے؟ تو کیا ام الاشیاء اس انسان کو اس سے پورا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، یہ اپنے آپ کو پورا فائدہ دے سکنے کے لیے، کیا اس کے لیے کوئی ہدایات نہیں ہوں گی، کوئی اصول نہیں ہوں گے؟ اللہ کریم جو اس مشین کا بنانے والا ہے، تمام مشینوں کو بنانے والا ہے، بات انسان کی ہو رہی ہے، نے جب اس مشین کو بھیجا، انسان کو بنایا، تو پھر اس کا مقصد بھی ہمیں بتا دیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنوں کو سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یہ فرمایا، انسان کو بنایا، اس کو ہر طرح کی صلاحیتیں دیں، اور پھر تاریخ میں مختلف اوقات میں مختلف رسول بھیجے، ایک دو تین نہیں۔ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کم و بیش 1,25,000 پیغمبر، رسول اس دنیا میں بھیجے گئے، جو اللہ کی طرف سے وہ احکامات، وہ ہدایات لے کے آتے رہے جس پہ چل کے انسان صحیح طور پر کامیاب ہو سکتا ہے۔ آج کی زبان میں سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رسول انسانی ذہنوں کو درست رکھنے کے انجینئرز تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی بھر کوششیں کی اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ پہ لاتے رہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر تبدیلیاں آ جاتی تھیں، اور آج سے 1,500 سال پہلے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ ان کے ساتھ پھر ایک کتاب بھی بھیجی، انسانی ذہن کا ایک مینول بھیجا، تاکہ جب نبی پاک اس دنیا سے تشریف لے جائیں تو وہ مینول لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے۔ انتظام اس میں یہ کیا گیا کہ پہلے پیغمبروں کو جو کتابیں ملی، جو ہدایات ملی، وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی آ گئی یا کتابیں گم ہو گئیں، لیکن یہ قرآن، اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ اس میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آ سکتا، کیونکہ اسے تا قیامت انسانوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ ابھی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ انسان کے بھیجے جانے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت سے عام طور پر یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، صدقہ خیرات، ذکر اذکار،
یہ رسوم عبادت اور کچھ تھوڑے سے معاملات، بس اسی کو عبادت سمجھا جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ علماء کرام نے اس پہ تحقیق کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ کل عبادت کا چوتھا حصہ 25% وہ ان رسوم عبادات کے بارے میں ہے۔ باقی جو 75% ہے اس کا تعلق ہمارے معاملات زندگی سے ہے۔ معاملات زندگی تو ہر وہ چیز جس سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے یہ زندگی گزارنے کے لیے، وہ معاملات زندگی ہیں۔ تجارت کرنی ہے تو اس کے کیا اصول ہیں؟ تجارت کی تکنیکی باریکیاں نہیں، ان اصولوں پہ تجارت کی جائے گی۔ ادھار دیا جائے گا تو کیا طریقہ ہوگا، نقد دیا جائے گا تو کیا طریقہ ہوگا، چیز بیچتے ہوئے اور لیتے ہوئے کن اصولوں کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اسی طرح سے زندگی کی جتنے معاملات ہیں، تجارت ہے، ابھی آپ عدالتوں میں چلے جائیں، وہاں پہ جو قانون ہے وہ اللہ کا قانون لاگو ہونا ہے، وہ عبادت ہے۔ ایک عدالت سے اگر کوئی چور سزا پاتا ہے اور اسلامی قانون کے مطابق سب کے سامنے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو یہ عین عبادت ہے۔ قاتل کو قتل کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے جو بھی چیزیں ہیں اللہ کے قوانین سے دائیں بائیں ہونے والے، معاشرے میں فساد پھیلانے والوں کو جو سزائیں اللہ کے قانون کے تحت دی جائیں گی، جو معاملات ان کے کیے جائیں گے، شادی بیاہ، بچوں کی تربیت، دنیا کا کوئی ایسا کام جس سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے اس کو اللہ کے حکموں کے تحت کرنا عبادت ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ کوئی ادارہ ہو، کوئی ملک ہو، کسی بھی طرح کا، وہ بغیر کسی آئین یا بغیر اصول و ضوابط کے نہیں چل سکتا۔ تو یہ پھر کیسے ممکن ہو کہ اللہ کی اس دنیا پہ، زمین پر، جس پہ اللہ کی حکومت ہے، یہاں اصول نہ ہوں؟ مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم عبادت کے لفظ کی معنی نہیں سمجھ سکے۔ ایک ڈاکٹر ہے، رات کو وہ گھر میں سو رہا ہے، 2 بجے گھنٹی بجتی ہے، ڈاکٹر جان جاتا ہے کہ کوئی مریض آیا ہوگا اور وہ اسی ذہن کے ساتھ باہر آتا ہے۔ یعنی وہ دن کو تو ڈاکٹر ہے ہی ہے، رات کے 2 بجے بھی ڈاکٹر ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی جائے گا، کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے، کسی کو چوٹ لگ جائے، کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، چاہے وہ کسی شادی کی تقریب میں آیا ہے یا کہیں اور، وہ اس وقت فوراً اس کا ڈاکٹر ہونا سامنے آ جائے گا۔ تو مسلمان جو اللہ کا خلیفہ ہے، جسے اس لیے دنیا میں بھیجا گیا کہ اللہ کے احکامات کے تحت نظام عدل و قسط قائم کرے، وہ 24 گھنٹے اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے۔ اسے اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، مرنا جینا، ہر چیز اللہ کے احکامات کے مطابق ہو۔ وہ تجارت سے جتنا چاہے کما لے، زکوٰۃ ادا کر دے، وہ سارا اس کے لیے حلال ہے۔ لیکن اگر اللہ کا یہ ٹیکس، زکوٰۃ وہ ادا نہیں کرتا تو اس کا سارے کمائے ہوئے پہ برکت نہیں رہے گی اور وہ اللہ کا مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ ہم کئی وجوہات ہیں، بڑی لمبی ہیں وجوہات، ان کے زیر اثر اللہ کے قوانین کو ہم نے محدود کر دیا صرف پوجا پاٹ تک، رسومات عبادت تک۔ یہ بہت اہم ہے، لیکن باقی سب کو نظر انداز کر دینا
اور صرف اسی پہ لگے رہنا نہیں، پھر ہم اپنے فرائض کو صحیح انجام نہیں دے رہے۔ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ میں تمہیں حج، روزہ اور نماز سے زیادہ افضل چیز نہ بتا دوں؟ اور کہ یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا، دو ناراض بھائیوں میں سلو کرا دینا، ان عبادات سے یہ افضل ہے۔ اسی طریقے سے راستے پہ چلتے ہیں، راستہ گندا نہ ہو، ایسا کوئی کام نہ کریں، اور اگر راستہ گندا ہے اور آپ کے اختیار میں ہے تو آپ اس کو صاف کریں، عبادت ہے۔ بیوی کے منہ میں کھانے کا لقمہ، یہ ایک مثال دی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس کو کھلانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق اس کو کھلانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو عبادات کو وسیع کیجیے، عبادات کے مفہوم کو وسیع کیجیے۔ اللہ کے احکامات کے رنگ میں رنگے جانا عبادات ہے۔ ایک آدمی یہاں سے چلا جاتا ہے چائنا میں، افریقہ، برطانیہ، کہیں بھی چلا جاتا ہے، وہاں وہ ہمیشہ اس کو پہچانیں گے، اور وہ اپنی پہچان بھی ایسے ہی کرے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں پاکستانی ہوں۔ وہاں اس کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ پاکستانی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کی پہچان، رات ہو، دن ہو، زمین کے کسی حصے میں ہو، جہاں بھی اس کے معاملات طے ہو رہے ہیں، وہ سب ایک مسلمان کے طور پر وہ کرے، تو پھر وہ عبادت کر رہا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب اس نہایت اہم بات کو سمجھ جائیں کہ عبادت صرف تسبیحات تک محدود نہیں، اس سے آگے تک ہے۔ تو اپنی زندگی کو اللہ کے رنگ میں رنگنے کا نام عبادت ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اس طرف توجہ دیں اور اپنی زندگی کو اس رنگ میں ڈھالیں جو اللہ کریم کو پسند ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔